کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کو 5 نماز کے بعد یہ ذکر لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر ذکر کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ جان کر دل خوش نہ ہو جائے تو کہیے گا۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی بدبختی کی وجہ سے بھی اسے ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا، پلسرات سے بجلی کی طرح گزارا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں اس کی 70 حاجات پوری ہوگی۔ قیامت کے دن اسے شہیدوں کی جماعت سے اٹھایا جائے گا۔ نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ پڑھنے سے آخری عمر تک اس پر قرض نہ ہوگا۔ اس کے رزق میں کسب حلال کی برکت کر دی جائے گی، ہر قسم کی آفات سے محفوظ کر دیا جائے گا، دن اور رات میں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، اس کے 4 پشتوں تک برکت کر دی جائے گی۔ اس دن سے اس کو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان کو 5 نماز کے بعد یہ ذکر لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر ذکر کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ جان کر دل خوش نہ ہو جائے تو کہیے گا۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو تمام مسلمان تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین 100 مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی بدبختی کی وجہ سے بھی اسے ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا، پلسرات سے بجلی کی طرح گزارا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں اس کی 70 حاجات پوری ہوگی۔ قیامت کے دن اسے شہیدوں کی جماعت سے اٹھایا جائے گا۔ نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ پڑھنے سے آخری عمر تک اس پر قرض نہ ہوگا، اس کے رزق میں کسب حلال کی برکت کر دی جائے گی، ہر قسم کی آفات سے محفوظ کر دیا جائے گا، دن اور رات میں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، اس کے 4 پشتوں تک برکت کر دی جائے گی۔ اس دن سے اس کو حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے سر پہ رکھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اور جو تو ان کو عطا کرے تو اس کو بھی رحمتوں سے نواز، اور ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے اور اچھائی سے باندھ دے۔ پھر جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر آئی تو حضرت علی کے پاس ایک ہی بستر تھا، کچھ برتن تھے اور ایک چکی تھی جسے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں پورا دن چلایا کرتی تھی، اس سے گندم کو پیسا کرتی تھی اور اسے حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے سر پہ رکھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اور جو تو ان کو عطا کرے تو اس کو بھی رحمتوں سے نواز، اور ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے اور اچھائی سے باندھ دے۔ پھر جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر آئی تو حضرت علی کے پاس ایک ہی بستر تھا، کچھ برتن تھے اور ایک چکی تھی جسے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں پورا دن چلایا کرتی تھی، اس سے گندم کو پیسا کرتی تھی اور اسے حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت